بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ والذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مقترهم على مشیت اکرام ثم سلک بهم طریق ارادته وبعثهم على سبیل محبته والصلاة والسلام على الأفضل العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإبرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الباقیت والا اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم و فرقانہ الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب صلوات ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت توجہ ہے ذکر شروع کیا سلامت رہیے شاد و آباد رہیے آپ حضرات امام بارگاہ بلتستانیہ میں اسلام پورہ میں عشرہ محرم الحرام کے سلسلے کی 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان خصائص علی۔ بغیر کسی تمہید کے پہلا فکرہ آپ کے حوالے دامن وقت میں مجھے معلوم نہیں ہے آج مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے کیونکہ ہم نے استقبال کرنا ہے مہندی کا۔ جتنی آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے گی اتنی جلدی بعد آپ کو ہدیہ کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں گا بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک شخص اٹھا، اٹھتے ہی 5 سوال کیے، یا علی آپ آدم سے کیسے افضل ہیں، نوح سے کیسے افضل ہیں، ابراہیم سے کیسے افضل ہیں، موسیٰ سے کیسے افضل ہیں، عیسیٰ سے کیسے افضل ہیں۔ میں نے کوئی دیر نہیں کی بات شروع کرنے میں، ذکر آپ تک پہنچانے میں۔ آپ بھی بالکل ساتھ ہو جائیں تو بالکل آسان ہو جائے گی بات اور آپ کے دلوں میں بات اترنا شروع ہو جائے گی بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ میرے ان فکروں کو یاد رکھیے۔ خطبہ دے رہے علی اور اس نے کھڑے ہو کے 5 سوال کر دیے۔ یہی سوال امیر المومنین سے اسبق ابن نباتہ نے بھی کیے تھے جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، اس وقت بھی ہوئے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں بھی یہ سوال دہرائے گئے ہیں، لیکن اس وقت علی نے جواب نہیں دیے، بلکہ ایک ضعیفہ ہے 80 برس کی حرہ بنت سعدیہ حلیمہ، اس نے علی کی وکالت میں جواب دیے ہیں۔ میں نے کیا نام لیا آپ نے غور کیا؟ حرہ بنت سعدیہ حلیمہ۔ اس نے بھی سوالوں کے جواب دیے، لیکن جو میرے مولا نے سوالوں کے جواب دیے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے، ان میں جو چوتھا سوال ہے اسی پر آج کی تقریر منحصر ہے۔ یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ علی نے کہا میں۔ لازمی نہیں ہوتا کہ میں ہر جملے پہ زور لگاؤں تو آپ بولیں۔ علی نے کہا میں، اس نے کہا دلیل؟ علی نے کہا
کو گندم کھانے سے منع کیا گیا تھا لیکن قریب چلے گئے تھے. میں وہ ولی ہوں جسے منع نہیں کیا لیکن ساری زندگی جو کھائی ہے گندم نہیں کھائی. پہلی منزل. دوسری منزل اس نے کہا اچھا نو سے کیسے افضل؟ بندہ شیعہ ہو دل میں علی بستے ہو. میرا جملہ برداشت کرنا عزیزان گرامی قدر. لکھا یہ مورخین نے کہ نو سے کیسے افضل؟ علی نے کہا نو سے اس لیے افضل ہوں کہ نور کا بیٹا کافر تھا، میرے جوانان جنت کے ساتھ. شاباش. آخری آدمی ہے. لگے ہاتھ ایک بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. علی نے کہا نو کا بیٹا کافر تھا، نو نجی ہے، بیٹا کافر ہے، پہاڑ پہ چڑھا رہا، کشتی میں نہیں آیا. ہے یا نہیں حقیقت؟ قرآن کہتا رہا، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ دو بلاتا رہا وہ نہیں آیا. آخر پروردگار نے کہا لیس من اہلک، تیرے علم سے نہیں ہے. جملہ آپ کے حوالے. علی کہہ رہے میرے بیٹے وہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر کہہ رہا ہے جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. جملہ آپ کے حوالے. توجہ اگر ہو گئی تو یہی مجلس ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے، مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے. آپ کو بہت شوق ہے جنت میں جانے کا. آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک توجہ، ہر ایک نبی کی امت میں سے جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور ہر ایک کا سردار ہے حسین. ہر ایک کا سردار ہے حسین. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جو جنت میں ہے وہ ہے حسین کی رعایا. آدھا مجمع نہیں بولا. اگر نہیں ساتھ آپ کا اس عقیدے پہ تو پھر رد کیجئے، نہیں تو ماننا پڑے گا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. تو اس کا مطلب جو کچھ جنت میں ہے وہ رعایا ہے حسن و حسین کی. حسن و حسین سے لڑ کے جنت کے شہدائی بننے کی ضرورت نہیں ہے. میرا فکرہ آپ کے حوالے ہے. جملہ یاد رکھیے گا جوانان جنت کے سردار ہیں. تو کوئی سوچ تو سکتا ہے نا کہ بڈھوں کا سردار کون ہوگا؟ سوال ہے عزیزان گرامی قدر. عمر رسیدہ کا سوال. عمر رسیدہ لوگ جو ہے وہ بھی تو جنت میں جائیں گے. ان کا سردار کون ہوگا؟ رسول نے فرمایا کوئی بڈھا جنت میں جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جو جائے گا جوان ہو گیا. کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. اب میرا توجہ، اب میرا جملہ یاد رکھنا. اسی لیے اگر کوئی 80 برس کا بھی ہو گیا ہے، اگر اس کے دل میں علی بستے ہیں، اپنے آپ کو بوڑھا نہ سمجھے. اس کے علی کبھی بوڑھا نہیں ہونے. زیادہ سے زیادہ بولو. دل جوان کرتا علی کی محبت. اور سنو ایک فکرہ. علی نے کہا وہ نو ہے جس کی بیوی کافرہ. قرآن نے مذمت کی ہے.
حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کی مذمت قرآن کر رہا ہے. علی نے کہا وہ نوح ہے جس کی بیوی کافرہ ہے، میں علی ہوں کہ میری زوجہ بسعت الرسول ہے، رسالت کا جزو ہے. اس کا اچھا مولا پھر بتائیے ابراہیم سے کیسے افضل؟ ابراہیم سے علی نے کہا ابراہیم نے پروردگار سے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ ابراہیم تھا، خلیل خدا تھا. آواز کہے بھائی یقین نہیں ہے؟ ابراہیم یقین نہیں ہے کہ یقین تو ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں. کہ پھر کیا کیا؟ کہ پھر یہ ہوا کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ پرندوں کو بلاؤ. جب پرندوں کو بلایا گیا کہ انہیں ذبح کرو، ذبح کر کے گوشت آپس میں ملا دو، 4 بلند پہاڑیوں پہ جا کے چوٹیوں پہ گوشت رکھو، منکار ہاتھ میں پکڑ کے آواز دو، پرندے تمہاری طرف آ جائیں گے. جیسے ہی حضرت ابراہیم نے پکارا، پرندے نبی کی آواز پہ سب کا گوشت آپس میں مخلوط کر دیا تھا. حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کا گوشت آپس میں مخلوط کر دیا تھا، یعنی مکس ہو گیا تھا گوشت. پتہ نہیں تھا کہ کون سا کس پرندے کا گوشت ہے. لیکن جب منکار پکڑ کے ابراہیم نے آواز دی، جو جس کا اصل تھا وہ اس اصل کی طرف واپس پلٹا. ایسا نہیں تھا کہ ایک پرندے کا گوشت دوسرے کو چلا گیا ہو، نہیں، جس کے گوشت کی جو تاثیر تھی وہ اسی منکار سے جا کے جڑا. پتہ چلا ہر ایک کو اپنی اصل کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اپنی تینت کی طرف لوٹنا ہے. تو جب ابراہیم نے یہ مشاہدہ کیا تو اس وقت اطمینان ہو گیا. علی نے کہا اگر حجابات عالم میں اٹھا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا. یعنی جس یقین کی منزل پہ علی ہیں اسی پہ ہیں. اگر حجابات عالم اٹھ بھی جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اتنا کامل یقین ہے علی کا توحید پر. اگر یہ 3 جملے پہنچ گئے تو چوتھا آپ کے حوالے. تاریخ کہہ رہی ہے، پہلے 5واں فقرہ پڑھوں گا، اس کے بعد اس چوتھے کی شرح کروں گا. چوتھا فقرہ کہنے لگے موسیٰ سے کیسے افضل؟ کہنے لگے موسیٰ سے اس لیے افضل کہ جب اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ تبلیغ کے لیے تو موسیٰ نے کہا میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، مجھے خوف ہے، مجھے قرآن مجید ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے. موسیٰ وہ ہے جو ایک کو قتل کرنے کے بعد خائف رہا، فخرج منها خائفا يترقب قال نجني من القوم الظالمين. پروردگار میں خوف زدہ ہوں، مجھے ظالموں سے نجات دے. وہ موسیٰ تھا جو ہجرت کی بات کہہ رہا تھا، میں ظالموں سے خوف زدہ ہوں. وہ میرا علی تھا جو شب ہجرت 40 تلواروں کے سائے میں اطمینان سے لیٹا ہوا تھا. منزل اگلی ہے. کہنے لگے وہ موسیٰ تھا جو تبلیغ کے لیے جا رہا تھا تو اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا میں خوف زدہ ہوں. لیکن جب سورہ برات نازل ہوئی اللہ کے رسول نے علی کو کہا یا علی جاؤ کعبے میں جا کے سورہ برات کا اعلان کرو. کافروں کی مذمت میں اترنے والا سورہ برات. علی نے جا کے کعبے میں اطمینان سے پڑھ کے دنیا کو بتایا کعبے میں جو لوگ مکے میں رہ رہے ہیں ان میں کوئی ایک
براۃ وہ واحد جو احباب مسلسل میرے ساتھ ہے، سورہ برات وہ سورہ ہے جس میں اللہ نے بسم اللہ نہیں اتاری، اسی کو سورہ توبہ کہتے ہیں، اور اس میں آئی ہے لعنت، لعنت آئی ہے اس سورے میں، آغاز ہی ان لفظوں سے ہو رہا ہے، برات من اللہ و رسول ہی، اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اس سورے میں کیا راز ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے۔ اس سورے میں کیا راز ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے؟ جملہ کہنے کی اجازت ہے، زور نہیں لگانا، اول سے آخر تک اگر توجہ کر لیں گے تو بات دل میں اتر جائے گی، زور نہیں لگاتا، بات آسانی سے کہتا ہوں۔ اس سورے میں اللہ نے بسم اللہ اس لیے نہیں اتارا کیونکہ بسم اللہ خود سورہ لے کے جا رہا تھا۔ نہیں آیا وہ بندہ جس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مل کے سارے بولو اے نبی، بسم اللہ خود سورہ لے کے جا رہا تھا۔ کیا ہوا کیا تھا جب سورہ اترا، پیغمبر نے کہا کون لے کے جائے گا؟ پیغمبر نے انتخاب کیا، آدھے راستے میں روک لیا۔ عالم اسلام جائیے دیکھیے، عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آیت لے کے جبرائیل آ گئے، وحی آ گئی، جب آیتیں اتری کہا سورہ لے کے جاؤ، راستے میں وحی آ گئی، یا خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو، جو ساتھ ہیں مسلسل احباب انہیں معلوم ہے کہ ہم جیسا پہ تقریر کر چکے، یا خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو۔ علی کو بھیجا گیا، جاؤ یا علی جاؤ، کافروں کی مذمت میں سورہ آیا ہے، بسم اللہ کے بغیر سورہ آیا ہے، علی لے کے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بار بار اپنے مجلسی مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بے کا نقطہ علی ہے، جہاں علم سمٹا ہوا میں نے فکرہ یہی کہا ہے کہ جب خود بسم اللہ سورہ لے کے جا رہا تھا اس لیے مکتوبی بسم اللہ کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ پیکرے بسم اللہ جا رہا تھا۔ اب آپ نہ بولے تو آپ کا مقدر ہے، جملہ آپ کے حوالے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب بسم اللہ کا پیکر خود لے کے چلا سورہ تو اس میں بسم اللہ مکتوبی طور پر نہیں آئی، لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کیوں تو نے لکھی ہوئی نازل نہیں کی؟ حوالہ اس سورے میں نے کافروں اور منافقوں کا ذکر کیا ہے، میں نے اس سورے میں کافروں اور منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورے میں نے علی کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ دنیا یہ پہچان لے جہاں علی نہیں ہوتے وہاں لعنت آتی ہے۔ ساتھ مل کے صلوات تلاوت فرمائے گی محمد و آل محمد۔ پہلے کرے بسم اللہ لے کے سورہ برات چلا، اللہ نے کہا اس سورے پہ بسم اللہ اس لیے نہیں رکھی کہ دنیا جان لے جہاں علی نہیں ہوتے وہاں لعنت اترتی ہے۔ اپنا دل ٹٹولو، میرے سامنے تو
سنو پیغمبر کی. ایک شخص کعبے کا طواف کر کے کعبے کے پردے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا پروردگار تجھے کعبے کی حرمت کا واسطہ، پروردگار تجھے کعبے کی حرمت کا واسطہ میری پریشانی دور کر. پیغمبر نے پشت پہ ہاتھ مارا کہ اس سے زیادہ تو محترم ہے اگر تو مومن ہے. حدیث پیغمبر ہے، چہرہ نہ اترے، شک کا بت نہ آئے. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تو محترم ہے کہ مومن کو اللہ نے عزت دار بنایا ہے. جملہ سنیں گے رسول تو کہہ گئے میں سوچتا رہا وجہ کیا ہے کہ اتنا عزت دار مومن کیسے ہو گیا. پتہ چلا کعبے میں تو فقط 3 دن علی رہے تھے، مومن کے دل میں تو علی بسا ہے. برات کا اعلان کیا. آج سے کوئی کافر برہنہ کعبے میں داخل نہ ہو. جو کلمہ نہیں پڑھتا اسے مہلت دی جا رہی ہے ورنہ کعبے سے نکل جائے. علی 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 کہہ رہے ہیں. کوئی تو کاش میرا فکرہ سمجھنے والا کوئی تو ہوتا. 5 بولو میں راضی ہوں، 5 بولو میں راضی ہوں. میرا جملہ سن لینا. کوئی تو اٹھ کے کافر کہتا کیسے روک رہے ہو، اپنے باپ کو کیوں نہیں روکا تھا. میرے جملے کی قدر کرے. پورے مجمع میں ایک آدمی یہ نہ کہہ سکا کہ اپنے باپ کو کیوں نہیں روکا. جب پتہ چلا کل ایمان کے باپ کے ایمان پہ بات کرنے والوں وہ تو کلمہ پڑھوانے آیا تھا. لو 5 منزل آپ کے حوالے اور منزل سے قریب کرو. کل گئے عیسیٰ سے کیسے افضل. نہ بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں. ایک منزل آپ کو یاد کرانی ہے. عیسیٰ سے کیسے افضل. عیسیٰ سے اس لیے افضل جب وقت ولادت عیسیٰ آیا تو اللہ نے کہا مریم بیت المقدس سے چلو. معصومہ بی بی ہے، عصمت سے لبریز معصومہ بی بی ہے. لیکن جب وقت ولادت عیسیٰ آیا اللہ نے کہا بیت المقدس سے چلی جاؤ مریم، یہ اللہ کا گھر ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. کہنے لگے جب وقت ولادت مرتضیٰ آیا فاطمہ بنت اسد کو دیوار کعبہ نے شک ہو کے بلا کے بتایا آ جاؤ تم علی کی اماں ہو. یہ خصوصیت بھی علی کے پاس ہے کہ کعبے میں علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آیا. جوف کعبہ میں، سینٹر آف کعبہ میں علی آئے ہیں. اسے شک ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے جسے فضیلت علی برداشت نہیں ہوتی. یہ بھی یاد رکھنا میرے مولا امیر نے کبھی اس فضیلت پہ بھی ناز نہیں کیا کہ علی کعبے میں آیا ہے. یہاں دلیل بنائی کہ ناز
نہیں ہے کہ کوئی علی کی برائی کرے، اللہ کو برداشت نہیں کہ کوئی اس کے ولی کی برائی کرے. جیسے علی کو اللہ کا دشمن پسند نہیں ہے نا، علی کو اللہ کا دشمن پسند نہیں ہے، وہ دوست نہیں ہے علی کا جو اللہ کا دشمن ہو. ایسے اللہ کو بھی علی کا دشمن پسند نہیں ہے. اللہ تو اللہ، اگر کتا بھی نسلی ہونا اسے علی کی دشمنی پسند نہیں ہے. میں قریب لے آیا ہوں، بالکل بندی سے قریب کر دیا آپ کو. بس کہ محمد علیہ خطابت میں نقطہ نہیں کہا، جاؤ واقعہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہودی نے کتا پالا ہوا، کچھ لوگ گزرے اس نے کاٹ لیا، شکایت ہو گئی. 2-3 دن یہ ہوا تو شکایت ہو گئی، پیغمبر آ گئے. پیغمبر نے کہا تیرا کتا کاٹتا ہے لوگوں کو. وہ کھینچتا. اس سے زیادہ نہ میں مختصر کر سکتا ہوں بات، نہ آپ کے دلوں میں اندیل سکتا ہوں ولایت علی جو اس وقت میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کھینچتا ہوا اپنے کتے کو باہر لایا. کتا فصیح عربی میں بولا، حیران نہ ہو جانا، یعقوب کے سامنے بھیڑیا بولتا نظر آئے تو حیرانی نہ ہو. کتا بولا، جب بولا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں کاٹتا ہے ان کو؟ کہنے لگا یہ جب میرے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کے بھائی علی کی برائی کرتے ہیں. میں کتا ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے سامنے علی کی برائی. سارے بولو آ گیا مجھے علم. ابھی استقبال کرو گے تم مہدی قاسم کا، لیکن دو جملے سن لو. ایک تو خیموں میں پانی ختم ہوا ہے ساتھ کو، ایک قاسم سے منسوب ہو گیا ہے دن. میں ہاتھ باندھ کے سید ہو کے التجا کر رہا ہوں، کبھی کسی کی بات میں نہ آنا. کربلا میں مہندیاں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی مہندی، لیکن اگر مدینے میں قاسم کی شادی ہوتی، ارمان تھا ماں کا. عزاداری سے جڑی ہوئی ہر شے کسی نہ کسی چیز کی یاد دلاتی. ارمان ہے ایک ماں کا مہندی، یہ غم کی مہندی ہے، تہوار نہیں ہے، یہ غم کی مہندی ہے. 28 سفر کو جب حسن دنیا سے جا رہے تھے، جو رونے کے لیے آیا ہے، حسین کو قریب بلایا، 2 برس کے قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا
میرے بعد میرے بچے کا خیال رکھنا. طلب گئے حسین, کلیجے سے لگا دیا قاسم کو. بھیا نہ گھبرا, بھیا نہ گھبرا, میرے ہوتے ہوئے قاسم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا حسن, جب آپ جا رہے تھے اور قاسم یتیم ہو رہے تھے, حسین جیسا امام تھا, لیکن جب حسین مارے گئے ذرا پوچھو نا میرے مولا حسین سے, 60 سال کی معصومہ ہے, کوئی تماچا مارتا ہے, کوئی تازیانہ مارتا ہے, تو ایسے میں اجرکم اللہ, مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. حسین کے غم میں رونے والے حوصلہ کر بھائی, مصائب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک لمحے کی سارے مل کے عزاداری کریں گے, سارے مل کے روئیں گے. حوصلے سے سن, اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے. لیکن فکرہ یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر, مقتل کہتا ہے بھائی کو کچھ وصیتیں کی, بیٹے کو جو وصیت کی وہ کاغذ پہ لکھ کے قاسم کے بازو پہ باندھ دی. میں مکمل جب تک مصائب نہ پڑھ لوں زیارت نہ لے کے آنا. مقتل کے فکرے یہ ہے, تاریخ کہتی ہے صبح عاشور سے قاسم بار بار آ کے کہہ رہے تھے امو ہمیں رنگ کی اجازت دیجئے, چچا ہمیں رنگ کی اجازت دیجئے. ہر بار قاسم کو گلے لگا کے حسین کہتے تھے قاسم تو میرا بھتیجا بھی ہے, قاسم تو میرے دل کی دھڑکن بھی ہے, قاسم تو میری آس بھی ہے, قاسم تو میرے بھائی کی نشانی بھی ہے, میں تجھے رن میں کیسے بھیج دوں. عزادار 3 دفعہ قاسم آیا ہے, 3 دفعہ رخصت کی اجازت نہیں ملی. مقتل کہتا ہے ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے قاسم, ہاتھ بازو پہ آیا, ایک تعویذ پہ نگاہ گئی, فوراً تعویذ کھولا. ادھر تعویذ کا کھلنا تھا, لکھا تھا اے حسین ہم تو کربلا میں نہ ہوں گے, ہماری طرف سے قاسم کا ہدیہ قبول کرنا. بس جیسے ہی بچے نے پڑھا مسکرایا, چچا کے پاس آیا, چچا بابا کی تحریر لایا ہوں. آواز قاسم بڑی سفارش لایا ہے. حوصلے سے سنو. ادھر نہیں ہے جگہ, جلدی کر. آ گئی ادھر لگا واپس, جلدی کر. اوپر والے سوچ میں لگا. مصائب ختم ہوتا تو سجاد 40 سال خون نہ روتا. مصائب نہیں ختم ہوتا. مقتل کے فکرے یہ ہیں, تاریخ نے لکھا ہے, کہنے لگے قاسم اللہ کے حوالے, قاسم اللہ کے حوالے. اب تجھے نہیں روکتا, توجہ ادھر کر لو تو مصائب ہو جائے گا. سارے ایک دفعہ آواز بلند کر کے کہو ہائے قاسم, ہائے قاسم. میرا فکرہ سن عزادار, مقتل کا فکرہ یہ ہے, قاسم میدان جنگ بڑھنے کے لیے تیار ہوا. ادھر جنگ کے میدان میں قاسم آ رہے تھے, عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا. سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا ہے, بس یہی 2 سیکنڈ. تاریخ کہتی ہے ایسے میں عباس نے جیسے ہی بھتیجے کو گھوڑے پہ سوار کیا, حسین نے گریبان پھاڑا,
حکم تھا، زمین پہ